سب سے پہلے کاشف مشتاق کی جانب بڑھیں گے. کاشف، آپ بتائیے گا کن پہلوؤں پر تفتیش کی گئی ہے؟ کیا کوئی مشتبہ وجہ بھی سامنے آئی ہے جس کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو کیمیکل ایگزامن رپورٹ ہے اس کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابتدائی رپورٹ جو میڈیکل کی سامنے آئی ہے اس میں کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، لیکن اب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں کلیئر ہونا باقی ہے. اس چیز سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ لاش جو ہے وہ 8 سے 9 ماہ جو ہے وہ پرانی ہے. جو تمام تر شواہد پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ فلیٹ سے اکٹھے کیے گئے ہیں، ان شواہد سے بھی یہی ثابت ہوا کہ یہ تمام تر جو پروسیس ہے یہ 8 سے 9 ماہ قبل کا ہے. جب ہم اس فلیٹ پر پہنچے تھے، ہم نے پڑوسیوں سے جاننے کی کوشش کی، یا پھر اس فلیٹ کے نیچے ایک شاپ موجود ہے، شاپ کیپر سے جاننے کی کوشش کی، تو ان کی جانب سے بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ 8 سے 9 ماہ پہلے ان کو دیکھا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ انہیں نہیں دیکھا گیا یہاں پر. تو یہ تمام تر چیزیں بھی پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن میں شامل کی گئی ہیں. جو گزشتہ روز حمیرہ اصغر کے بھائی یہاں آئے تھے، ان کا ڈی این اے بھی لیا گیا ہے، ڈی این اے بھی میچ کیا جائے گا. جبکہ جو باڈی وہاں سے ریکور کی گئی تھی، وہ جب 8 جولائی کا یہ معاملہ ہے، اور 8 جولائی سے لے کے اب تک مختلف پہلوؤں سے نہ صرف تفتیش کی جا رہی ہے، بلکہ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کا ریکارڈ ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ملتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا ڈی وی آر آپ نے نصب کیا ہو. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ سکتی ہیں. جبکہ جو ہم نے فلیٹ کا جب وزٹ کیا تو آپ کو بتائیں کہ ایک فلور کے اوپر 2 فلیٹ ہیں. تو جو حمیرہ اصغر کے سامنے والا فلیٹ ہے، جس فلیٹ میں یہ رہتی تھی، تو ان کے سامنے والی جو فلیٹ ہے ان سے میری گفتگو ہوئی، تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ 2025 میں جو ہے وہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں بیرون ملک سے. تو ان کی جانب سے بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا کوئی اسمیل ایسی آئی یا پھر ایسی کوئی چیز سامنے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں اس وقت ڈاکٹر سمیرہ سید نے جوائن کیا ہے، پولیس سرجن ہیں، ان معاملات کو کافی قریبی طور پر دیکھتی ہیں، جانتے ہیں، بہت تجربہ ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کے قیمتی وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مندرجات کیا ہیں، اگر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کر سکیں تو. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا، جو ابتدائی مندرجات ہیں وہ اس کے رپورٹ کے وہ یہی ہیں کہ ہم باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھیے کہ ڈیکمپوزڈ تھی، اور اس کی اسکن اینڈ بونز، آپ سمجھیں کہ اسکن اینڈ بونز رہ گئے تھے. اس کے وسرل ریمینز جو تھے، جو اندر آرگنز ہوتے ہیں، دے ور ریڈیوس ٹو اے بلیک میس. اور مطلب آپ یوں کہیں کہ بہت زیادہ ہی ڈیکمپوزیشن کا پروسیس آگے جا چکا تھا. اچھا، جس طرح کہ ہم نے فاؤل پلے کے لیے سب سے پہلے ایکس رے کیا ہوگا، جس پہ ہمیں بتایا گیا ابتدائی رپورٹ میں کہ کوئی فریکچر نہیں ہے اسکل میں بھی، کسی اور بون میں بھی، تو ابتدائی طور پر یہ فاؤل پلے ریجیکٹ کر دیا گیا اس کو. دیکھیے، ساری بونز کو ایگزامن کیا گیا ہے اور کسی بھی بون میں کوئی فریکچر ہمیں نہیں ملا ہے. ہم نے ساری بونز کو ٹرن بائی ٹرن ایگزامن کیا ہے اور اس میں نہیں ملا ہمیں فریکچر. تو اچھا، جس طرح کہ ان کی باڈی پڑی ہوئی ملی تھی، آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی اور آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، سر کے بل یا منہ کے بل آپ کہہ لیں، تو وہ رضاکارانہ طور پر اس پوزیشن میں لیٹی تھی؟ کیونکہ اگر گرتی تو وہاں فریکچر یا چوٹ کا نشان ہو سکتا تھا، آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ جو assumptions ہوتے ہیں نا، اس پہ ہم سائنٹیفک گراؤنڈز پہ بات نہیں کر سکتے کہ کس طرح وہ گریں یا لیٹیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ اس وقت ان کی باڈی کی کنڈیشن کیا تھی جب ہم نے ان کا ایگزامینیشن کیا. اچھا، جو میدے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی پوائزننگ یا کوئی اور چیز تو نہیں ہے کیمیکل ایگزامینیشن میں، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی کچھ مل سکا ہے؟ وہ انیشیل رپورٹ میں کچھ سامنے آیا یا فائنل رپورٹ میں آ سکتا ہے؟ انیشیل رپورٹ میں تو ظاہر ہے ہم نے سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں، اور سیمپلز کلیکٹ کر کے ہم نے انڈسٹریل انالیٹیکل سینٹر ICCBS یونیورسٹی آف کراچی بھیجے ہیں. اینڈ SSP صاحب کی میں مشکور ہوں کہ SSP صاحب میں کرائم سین کے لیے بھی گئی تھی، پھر ہم نے وہاں پر بھی جو باڈی کے نیچے جو مواد تھا ہم نے اس کے سیمپلز بھی کلیکٹ کیے ہیں، اور وہ بھی ہم نے کیمیکل انالیسس کے لیے بھیجے ہیں. تو دیکھیے، شاید اس میں کچھ ایسا آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے؟ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو باڈی آپ کے سامنے ہے، ابتدائی طور پر قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مہینہ ہوا ہوگا، لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ 8 سے 10 مہینے پرانی باڈی ہے، لیکن اڑوسیوں پڑوسیوں کو بو محسوس نہیں ہوئی؟ یہ تیسری منزل کا فلیٹ ہے،
اور اس کا جو بالکنی والی سائڈ ہے جو میں نے دیکھا ہے اس پہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. سو اس پہ میں صرف آپ کو اپنا ایک ازمپشن ہی دے سکتی ہوں اور کچھ نہیں, کیونکہ سپٹمبر میں جو سامنے فلیٹ میں لوگ ہیں وہ سپٹمبر سے فیبروری تک وہاں پر نہیں تھے. سو جو ویفٹ ہے, ایئر ویفٹ ہوتا ہے, ایئر کا پورا ایک کرنٹ ہوتا ہے جس کے تھرو وہ اسمیل پھیلتی ہے. سو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسمیل جو ہے وہ بالکنی کے راستے یا دروازے کے نیچے جھری کے راستے باہر جا رہی ہوگی. اینڈ مے بی پیپل, I think we need to ask more people کہ وہاں پر انہیں اکتوبر, نومبر, دسمبر میں اسمیل آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی. ایک چیز. دوسرا, باڈی کا اسمیل کا سمجھیے کہ فلکچویشن ہوتا ہے, ویریشن آتا ہے, ویریبلٹی ہوتی ہے. باڈی ہمیشہ ایک ہی جیسا اسمیل نہیں کرتی رہتی. سو اٹ پیکس, بالکل پیک کرتی ہے اراؤنڈ, کیونکہ سپٹمبر ہمارے یہاں بہت گرمی کا موسم ہوتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لائک گرمی کے موسم کی وجہ سے وہ بہت اسمیل کر رہی تھی. اکتوبر, نومبر, پھر ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے, لوگ اپنے کمرے بند کرتے جاتے ہیں, سردی بڑھ رہی ہوتی ہے, تو 3 months میں وہ اسمیل کر کے ختم بھی کم ہو جاتی ہے. باڈی تو خیر ابھی بھی اسمیل کر رہی تھی بٹ کم, انٹینسٹی کم ہو گئی. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو آسک مور اباؤٹ دا پیپل اراؤنڈ, لیونگ اراؤنڈ دیٹ بلڈنگ, کہ اسمیل تھی یا نہیں تھی, اسپیشلی اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری کے موسم کے مہینوں میں. ڈاکٹر سمیہ, یہ کہیے گا کہ ایسے کیسز میں فاؤل پلے, ریپ یا قتل کو جانچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا, کوئی چیک لسٹ نہیں ہوتی کہ قتل کو جانچنے کے لیے یہ اسٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں یا وہ نہیں. اٹس بیسیکلی این انویسٹیگیٹو پروسیجر. یو ہیو ٹو کلیکٹ آل دا ایویڈینشری سیمپلز, ایویڈینسز, سرکمسٹانشیل ایویڈینسز بھی. میں آپ کو یوں بتاؤں کہ یہ جو ہمارا ٹائم سنس ڈیتھ ہے, یہ صرف اس بیس پہ نہیں ہے کہ باڈی کی کنڈیشن کیسی تھی, یہ اس بیس پہ بھی ہے کہ سرکمسٹانشیل ایویڈینس کیا بتا رہا ہے اور روٹین کے جو سارے جو فائنڈنگز ہمیں مل رہی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں. تو یہ جو ٹائم سنس ڈیتھ ہے, آپ سمجھو کہ یہ باڈی کی کنڈیشن. سملرلی انویسٹیگیشن بھی ایسے ہی کی جاتی ہے کہ وین دا ڈاٹس کنیکٹ تو پھر ہمیں آنسر ملے گا. قتل جانچنے کا یا کسی اور چیز کو کرنے کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رکیں. ہم کچھ اہم سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. اپنے نمائندے کاشف مشتاق کو بھی اس دوران ہم انگیج کریں گے اور کاشف سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. کاشف, جو صورتحال جس طرح آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی, لیکن آپ نے لوگوں سے بات بھی کی, کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی نے مسنگ رپورٹ کرانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ سوشل میڈیا پر جنوری کی, فیبروری کی کچھ پوسٹ ہم نے دیکھی ہیں, لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے بس بات وہیں روک دی. کسی نے مسنگ رپورٹ فائل نہیں کی, ایک زندہ عورت مسنگ تھی. دیکھیں, ہم نے جب لوگوں سے بات کی وجہ تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ کمیونیکیشن میں نہیں تھی لوگوں کے ساتھ. یہ بڑے مخصوص لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھی اور اپنے علاقے کے اندر, ایون جس بلڈنگ میں یہ رہتی تھی, کم و بیش جو ہے وہ 2018 سے. اچھا کاشف, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اسد رضا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہمیں انیشیل فائنڈنگز بتائیے گا, آپ کے پاس کیا ہیں مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 جولائی جو ہے اس کو یہ ہمیں ڈسکوری ہوئی ایوننگ کے اندر کہ ایک جو فلیٹ ہے اس کے گھر ان کی لاش موجود ہے. اور جیسے ہی پولیس وہاں پر پہنچی تو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بہت ہی خستہ حالت میں موجود تھی, اینڈ اٹ ہیڈ آلریڈی انڈرگون اے لاٹ آف ڈیکمپوزیشن. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے فوراً جو ہے وہ ہمارا جو کرائم سین یونٹ ہے اس کو طلب کیا, اور اس کے علاوہ جو فورینسک ایکسپرٹس تھے ان کو بلایا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میڈیکل لیگل آفیسر اس کو طلب کیا, اور اس کی بیسس کے اوپر ان کی جو باڈی کے فلوئڈز جو ہیں اور باقی جو دیگر اشیاء ہیں ان سے ہم نے سیمپلس وغیرہ جو ہے فوراً کلیکٹ کیے ہیں. بسائڈ دس جو بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے ایسرٹین کیا. اب ہمارے سامنے 2 چیزیں اس وقت بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پتہ چلے کہ وہ ٹائم فریم جس میں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اوپر اس وقت پولیس جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جو پہلی چیز ہے جو کہ ٹائم فریم آف ہر ڈیتھ ہے, جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, وہ ابھی تک ہمیں یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ سپتمبر اور اکتوبر کے درمیان جو ہے کسی بھی دنوں میں وہ ہوئی ہے.
اور اس میں جو ہمارے پاس گھر میں جو اشیاء موجود تھی یا ان کا جو ٹیلی فون ریکارڈ تھا یا الیکٹریسٹی کا بل تھا. اسد رضا صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کسی نے مسنگ رپورٹ بھی فائل کی یا نہیں؟ یقیناً وہاں پر فون بھی موجود تھا، فون ڈی کوڈ کر لیا آپ نے، کیا پتہ چل سکے؟ جی انفارچونیٹلی ہمیں ایسی کوئی بھی مسنگ رپورٹ جو ہے وہ نہیں ملی، نہ ہی اس کے فیملی کی طرف سے نہ فیملی فرینڈس کی طرف سے. اب ہمارے پاس جو ہے ایٹ ہینڈ اس وقت ان کے دو ٹیلی فون سیٹس ہیں جن کو ہم نے ابھی فرینڈس کے لیے جو ہے وہ ایجنسی پہ بھیج دیا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو سی ڈی آر ہے اس میں جو ان کے موسٹ فریکوینٹلی کارڈ نمبرز تھے ان کو بھی ہم گریجولی جو ہے انٹرویو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پتہ چل سکے، کوئی ایسے ٹیل سائنس مل سکیں، کوئی ٹربلنگ ریلیشن شپ ہمیں ڈسکور ہو جائے یا کچھ ایسی ان کی ہیبٹس کا پتہ چل جائے جو کہ ہیلپ فل ہو ہماری انویسٹیگیشن کے اندر. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی کوڈ کر چکے ہیں فون کو، اس کا ڈیٹا تک آپ کی رسائی ہو گئی ہے؟ جی نہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جتنے فون آتے ہیں وہ تمام یوزر آئی ڈی کے ساتھ ہوتے ہیں، پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کو ہم ابھی ڈی کوڈ نہیں کر پائے، اس کے لیے جو ہماری فورینسکس ایجنسی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور جلدی اس کو ڈی کوڈ کر دیں گے ہم. اچھا، جو سی ڈی آر آپ نے نکلوائی ہے اس میں جن لوگوں کا فریکوینٹ رابطہ تھا، بہت زیادہ فون آتے تھے، ان سے آپ نے ابھی تک کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کسی سے بات ہو سکی کہ اچانک ایک آدمی جو آپ کے درمیان تھا، آپ اسے فون کر رہے تھے، اس کا فون بند ہو جاتا ہے تو آپ نے تشویش ظاہر کیوں نہیں کی؟ ان خطوط پر کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم دیکھیں یہ جو ان کا یوزر ڈیٹا ہے اس کو ہم نے آرگنائز کیا ہے اور کلاسیفائی کر کے جو اس میں پرسنز آف انٹرسٹ ہیں ان کو ہم گریجولی انٹرویو کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ اب سینسٹیو ڈیٹا ہے، پرسنل ڈیٹا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جو ہے نا مس یوز کریں کسی طرح سے یا لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس کو افیکٹ کریں. تو ہم ایک ذمہ دار اور کانفیڈنٹ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کیری آن کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اور آپ کے سارے جتنے بھی میڈیا کے فرینڈز ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرسٹ کا اور پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، چونکہ یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے اور ہم اس کو بہت ہی سیریسنس کے ساتھ پرسو کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی ایسی کوئی ڈیٹیلز ملتی ہیں تو وہ ضرور ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. اسد رضا صاحب یہ بھی کہیے گا کہ فاؤل پلے کے کوئی شواہد ملے؟ جی سر 10 پریبا فشائی جو ہے جب ہم نے وہاں پر سرچ کی، ایک تو یہ بات تھی. اچھا اسد صاحب، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا پڑا ہے، لیکن